اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزو، کل سورہ عنکبوت کا جو درس تھا جس میں ہمیں خدا نے حقیقت زندگی یعنی زندگی کی یہ حقیقت بیان کی کہ تم میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ خدا کہتا ہے کہ تم میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا اور میری مخلوق پر رحم کرنا سیکھو۔ اور اگر ہم خدا کی مخلوقات پر اگر ہم رحم کریں گے تو خدا ہم پر بھی رحم کرے گا، اور ہم نے دیکھا خدا کیسے رحم کرتا ہے۔ عزیزو، آج 24 نمبر کی آیت سورہ عنکبوت کی کہ جس میں خدا نے ہمیں ایک اور پیغام دیا۔ عزیزو، اس آیت میں خدا یہ کہہ رہا ہے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ، کہ جو ابراہیم کی قوم تھی اس نے کہا کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا آگ میں جلا دو۔ کیا کہا؟ کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا ان کو آگ میں جلا دو۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، ہم نے اس کو آگ سے بچایا۔ کس کو؟ جناب ابراہیم کو۔ اور کیوں بچایا؟ کیونکہ جناب ابراہیم حق پر تھے۔ عزیزو، آج تک جو لوگ باطل پر ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ شیعوں کو قتل کر دو۔ جو اللہ نے قرآن میں اصول بتائے ہیں، یعنی جو ابراہیم کی قوم والے کافر کہہ رہے تھے وہ آج بھی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے ایمان سے ہٹ جانا چاہیے؟ نہیں، جیسا جناب ابراہیم نے کیا تھا ہمیں اسی طرح سے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ ہم 14 معصومین والے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہمیں معصومین کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو عزیزو، اللہ اگلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا۔ عزیزو، اس آیت میں خدا یہ کہتا ہے کہ تم معبود ان بتوں کو بناتے ہو۔ کسے؟ ابھی خدا مخاطب ہے، خدا کہتا ہے کہ تم معبود ان بتوں کو بناتے ہو، یعنی تم اپنے رب جو اپنے رب بناتے ہو وہ ان بتوں کو بناتے ہو، بتوں کی پرستش کرتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ ان سے محبت رکھو گے تو قیامت میں کام آئے گی۔ نہیں، قیامت میں یہ بت تم پر لعنت کریں گے۔ اور یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ خدا کہتا ہے کہ قیامت میں یہی بت کہ جس کو تم نے اپنا معبود بنایا تھا یہی بت تم پر لعنت کریں گے، اور تم بھی ان پر لعنت کرو گے، اور خدا تم کو عذاب میں ڈال دے گا، جہنم میں جاؤ گے، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اور عزو، ایسا ہی ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام اپنے ساتھی ملکہ جہانگیر سے خطاب کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ چھٹے امام یہ کہتے ہیں کہ میدان قیامت میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں جن کو مانتے ہوں گے مگر قیامت میں وہ ان پر ہی لعنت کر رہے ہوں گے، یعنی جو جس کو مانے گا وہ اس پر لعنت کرے گا۔ مگر چھٹے امام کہتے ہیں مگر ہمارا ماننے والا ہماری امامت پر مطمئن ہوگا اور ہم اپنے ماننے والوں پر مطمئن ہوں گے۔ اور عزیزو، یہی امام زمانہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہو میرے ماننے والے، اس طرح سے ہو کہ جیسے کربلا میں امام حسین کے تھے۔ عزیزو، خدا ہمیں واقعہ کربلا اس لیے سناتا ہے تاکہ ہم امام حسین کے انصار جیسے، ان کے اقربا جیسے بننے کی کوشش کریں۔ امام زمانہ یہی چاہتے ہیں۔ اگر ہم ویسے بن جائیں گے تو یقیناً ہم امام کے مددگار ہیں۔ اور
سنیے چھوٹی سی روایت، کیونکہ آج فرائیڈے ہے، آج کا دن امام سے منسوب ہے، تو عزیزو امام زمانہ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ آقا حسن زادہ عاملی، خدا عزیزان محترم، یہ ہمارے زمانے کے مرجعین میں ہے، اور ملتا ہے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا طریقہ تھا کہ وہ چھٹیوں میں، گرمیوں میں شمال جایا کرتے تھے، کیونکہ موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو وہاں پہ جا کے اپنی تعلیم کا، پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ اب وہاں ان کے چھوٹے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی تھیں۔ اب ایک بار کی جب وہ مطالعہ کر رہے تھے تو بچے باہر کھیل رہے تھے، شور مچا رہے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ بچوں کو ڈانٹا، اور عزیزو یہ واقعہ ان کے داماد نے نقل کیا ہے۔ کہا کہ آقا حسن زادہ عاملی نے بچوں کو ڈانٹا اور کہا کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ اب جیسے ہی انہوں نے بچوں کو ڈانٹا، تھوڑی دیر بعد انہیں عجیب احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب انہوں نے فوراً بس پکڑی اور ایک دوسرے شہر اٹھے، بس پکڑی اور ایک دوسرے شہر گئے جہاں ان کے استاد رہتے تھے، علامہ حسن الہی، جو علامہ طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے، ان کے بھائی۔ ان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھولا ایک مرتبہ یہ گھر کے اندر تشریف لے گئے، یہ بیٹھے، جیسے ہی دونوں بیٹھے ہیں کہ علامہ حسن الہی نے بولنا شروع کیا کہ رات کو استاد میرے خواب میں آئے تھے، کہ استاد رات کو میرے خواب میں آئے تھے۔ اور استاد کون ہے؟ آقا قاضی۔ کہا استاد خواب میں آئے تھے اور کہا کہ حسن زادے سے کہو کہ کیا وہ اس طرح امام کا انتظار کر رہا ہے۔ عزیزو کیا کیا تھا؟ بچوں کو ڈانٹا تھا نا، صرف بچوں کو ڈانٹا تھا، تو کہا کہ کیا وہ اس طرح سے امام کا انتظار کر رہا ہے۔ یعنی عزیزو ہم جو کس کو برا بھلا کہہ جاتے ہیں، ہم کس پہ کیا تہمتیں لگا دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، وہ تو ویسے ہے نا، ہم جس کے بارے میں نہیں جانتے اس کے بارے میں بھی کیا تہمتیں لگا دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا، اس کے پاس تو اس طرح سے اتنا زیادہ مال آ گیا، وہ تو ایسا کرتے ہیں۔ عزیزو یاد رکھیے کہ یہ تہمت کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر خدا نہ کرے اگر ہم کسی پہ تہمت لگاتے ہیں نا، تو اس کے سبب، یعنی اس گناہ کے سبب ہمیں وہاں آخرت میں خدا خون کے تالاب میں کھڑا کرے گا۔ کیا ہم یہ گوارا کریں گے کہ ہم ایک نجاست میں کھڑے رہیں؟ اور کب تک کھڑا رکھے گا؟ جب تک کہ اولین سے لے کے آخرین تک کا جو عزیزان محترم امت ہے ان سب کا حساب و کتاب نہ ہو جائے، تب تک خدا ہمیں خون کے تالاب میں کھڑا رکھے گا۔ یہ تہمت لگانے والوں کا گناہ ہے۔ تو خدا کرے کہ اگر ہم آج تک کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں تو آج سے ہم اس درس سے یہ پیغام لیں کہ ہم آج سے کسی پہ تہمت نہیں لگائیں گے۔ عزیزو تو ہم تو کس کو کیا کہہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایسا کرنے والا، کسی پہ ظلم کرنے والا کبھی بھی امام زمانہ کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ اور عزیزو چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر امام زمانہ کے صحابی بننا چاہتے ہو، تو اگر ان کے اصحاب بننا چاہتے ہو تو کریمانہ اخلاق اپناؤ۔ کریمانہ کیا بات تھی عزیزو! امام حسین کے جانثار میں حبیب ابن مظاہر کے ایگزامپل کو دیکھیے کہ بی بی زینب نے خود کربلا کے میدان میں انہیں یاد کیا۔ یعنی اخلاق، کردار اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ امام خود کہے کہ تم میرے جانثار ہو، تم میرے اصحاب ہو۔ عزیزو تو جب آیت اللہ قاضی نے کہا کہ ان سے کہو کہ کیا وہ اس طرح سے امام کا انتظار کر رہا ہے، تو ہمیں اب سیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے امام کا انتظار کرنا ہے۔ کہ ابھی تک اگر ہم کسی کی برائی کر رہے تھے، اگر ہم کسی پہ تہمتیں لگا رہے تھے، کسی کی غیبت کر رہے، تو آج سے ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔
عزیزو، آیت اللہ حسن زادہ آملی نے صرف بچوں کو ڈانٹا تھا، لیکن ان کے اس ڈانٹنے پر بھی اس طرح سے کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے، زوم کر کے ان کو دیکھا جا رہا ہے، تو ہم تو اتنی زیادہ ریلیکس ہے کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور یہ زمانہ بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اگر ہم امام سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو حقیقی اگر عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ایسے کیوں ہے؟ اگر امام کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ایسے زندہ نہ رہے کہ بس صرف زبانی کہے کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. نہیں عزیزو، بلکہ یہ جو انتظار ہے وہ اگر کر رہا ہے تو دل سے انتظار کرے اور اس کے ساتھ تیاری بھی کرے. کیسا نہیں کہ صرف زبان سے کہہ ڈالے، نہیں، اگر کرے امام کے لیے تیاری تو دل سے کرے. ایسے اخلاق کو اپنی چینج کرے کہ امام خود کہہ پڑے کہ نہیں تم میرے جانثار ہو. عزیزو، اب خدا نیکسٹ آیت میں یعنی 26ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ فآمن لہ لوط، یعنی خدا کہتا ہے لوط ان پر ایمان لائے. کس پر؟ ابراہیم پر. حضرت ابراہیم اور حضرت لوط خالہ زاد بھائی تھے، اور کبھی کبھی ایسا بھی کیا خدا نے کہ ایک زمانے میں کئی نبی موجود تھے، تو حضرت لوط اور حضرت ابراہیم ایک ہی زمانے میں تھے. اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی. خدا کہتا ہے کہ ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم پر ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے. نمرود کی آگ گلزار بن گئی مگر لوگوں کے دل منقلب نہیں ہوئے. جب دل غفلت میں پڑے ہو نا تو ایسا ہوتا ہے. پھر نمرود نے یہ کہا کہ اگر میں اس کو حضرت ابراہیم کو یہاں رکھوں گا تو میری حکومت خطرے میں ہے. تو اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ ہجرت کر جائے، میں آپ کو جو مال و زر ہے وہ سب دے رہا ہوں. تو کہا حضرت ابراہیم نے کہ انہو هو العزیز الحکیم وقال انی مہاجر الی ربی انہو هو العزیز الحکیم. خدا کہتا ہے میں اپنے رب کی طرف سے، جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے ہجرت کر رہا ہوں، یعنی اپنے خدا کے حکم سے شہر بابل سے ملک شام کی طرف جا رہا ہوں. پھر اگلی آیت میں خدا کیا کہتا ہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا. عزیزو، اس آیت میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ان کو حکمت کتاب دی. سب سے پہلے خدا کہتا ہے کہ ہم نے ان کو اسحاق دیے، یعقوب دیے، ہم نے ان کی ذریت میں نبوت رکھی. پھر خدا نے کہا کہ ہم نے ان کو ایک حکمت کتاب دی. اب اللہ اس آیت میں حضرت ابراہیم کو دی گئی 4 نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو دنیا میں بھی بہترین اجر دوں گا اور وہ آخرین میں صالحین میں سے ہوں گے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. تو وہ 4 نعمتیں کیا ہیں جو خدا نے حضرت ابراہیم کو دی؟ سب سے پہلی نعمت کہا میں ان کو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ میں ان کو اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے اور یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے، اسحاق کے بیٹے اور حضرت یعقوب کے بیٹے. حضرت یوسف یعنی نبوت چل رہی ہے نسل در نسل، ابراہیم ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف. تو کہا ہم نے ان کو نبوت دے دی، پہلی چیز کہ ہم نے ان کو نبوت دے دی. پھر سیکنڈ نعمت کیا دی؟ کہا ہم نے ان کی ذریت میں نبوت رکھی.
تیسری نعمت خدا نے کیا دی کہ ہم نے ان کو کتاب دی، اور پھر خدا کہتا ہے کہ ہم نے ان کو دنیا کا بہترین اجر دیا۔ کیا اجر دیا خدا نے؟ خدا کہتا ہے حج میں جب کوئی حجر اسود پہ جب نماز پڑھے گا تو حضرت ابراہیم کو یاد کرے گا۔ عزیزو آج یہی ہو رہا ہے نا کہ جب کوئی حج پہ جاتا ہے اور جب وہ حجر اسود پہ نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو یاد کرتا ہے کہ تم نے اسی مقام پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ پھر سعی کرو۔ سعی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی جوزہ حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ جب دوڑی، کتنی مرتبہ دوڑی؟ 7 مرتبہ۔ جو سوچئے ہم بھی عورت ہے، مگر اگر ہم 2 پہاڑوں کے درمیان ہو اور کوئی نظر نہ آ رہا ہو اور بچہ پیاس سے بلک رہا ہو، کیا ہم 7 مرتبہ کیا دوڑیں گے؟ ہم تو 1 یا 2 مرتبہ دوڑ کے یہ کہتے کہ اللہ تو سن نہیں رہا ہے نا، ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ نبی کا بیٹا ہے، ہم تو شکوہ کریں گے نا خدا سے، مگر بی بی حاجرہ کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، لفظ شکوہ نہیں تھا۔ 7 مرتبہ دوڑی صفا اور مروہ کے درمیان، اور آخر کار جب خدا سے شکوہ نہیں کیا تو اللہ نے ان کے توکل پر فضل و کرم کیا، اور جب ایڑیاں رگڑی جناب اسماعیل نے تو پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اور اس لیے جب وہ کوئی حج پہ جاتا ہے تو سعی کرتا ہے، اور سعی کرنے کے بعد شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں۔ اور شیطان کو پتھر کیوں مارتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم لے جا رہے تھے جناب اسماعیل کو لے کر قربان گاہ کی طرف، تو 3 مرتبہ شیطان بہکانے کو آیا تھا۔ فرسٹ ٹائم جناب حاجرہ کو، 2nd مرتبہ جناب اسماعیل کو، اور 1 مرتبہ جناب ابراہیم کو۔ آج ہم تینوں شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، اور یہ سوچ کے مارتے ہیں کیونکہ ابراہیم نے مارا تھا، اس لیے اللہ نے ان کی یہ عمل کو اتنا پسند کر لیا کہ عزیزو خدا نے اس حج میں شیطان کو پتھر مارنا رکھ دیا، قرار دیا کہ شیطان کو پہچان کر اس پر پتھر مار۔ تو جو قیامت تک جو بھی حج کرتا رہے گا اس پر یہ واجب ہوگا کہ شیطان کو کنکر مارے۔ تو یہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ سینکڑوں سال گزر گئے، جناب ابراہیم کو گئے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے، مگر آج بھی اور قیامت تک جو بھی حج کرتا رہے گا ابراہیم کو یاد کرتا رہے گا۔ تو یہی اجر جو خدا قرآن میں اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو 4 نعمتیں دی، تو دنیا کا یہ اجر ہے۔ اور پھر خدا کہتا ہے کہ یہ صالحین میں سے، یہ آخرین میں بھی صالحین میں سے ہو گئے۔ اور جو صالح کن لوگوں کو کہتا ہے؟ کن لوگوں کو کہتا ہے؟ صالحین کون لوگ ہیں؟ صالحین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کا کردار، جن کی گفتار، جن کی فکر پاک ہو۔ بہت سے لوگ ہیں جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، بڑے بڑے میسج کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں، اور ہم بڑے بڑے میسج کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صالح لوگ کون ہوتے ہیں عزیزو؟ ہم یہ سوچ ہی نہیں رہتے کہ انسان کے چند جملوں کو ہم یہ سمجھ کے بیٹھتے بھائی یہ تو کتنا صالح ہے۔ نہیں، صالح کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس 14 صالح لوگ موجود ہیں، 4 معصومین۔ اگر ہم 4 معصومین کی زندگیوں کو پڑھ لینا اور قرآن کو سمجھے، ہم کسی بات پر کیوں نہیں کہیں گے، جیسے یہ کیوں، ایسا کیوں، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ 9 سال کے بچے بھی پڑھتا کیوں؟ تو جو صالح کون ہوتے ہیں؟ جن کی فکر، جن کی گفتار، جن کا کردار پاک ہو، جن کی سوچ پاک ہو، انہیں صالح کہا جاتا ہے۔ اور عزیزو ہم بھی صالحین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کیسے شامل ہوگے؟
کتاب ہدیۃ الشیعہ میں رسول خدا، اس کتاب میں زن محترم لکھا ہے کہ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امت میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلے گروہ ان لوگوں کا ہے جو ہر وقت تسبیح و تحلیل پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو جناب رسول خدا کہتے ہیں کہ وہ لوگ ملائکہ کی مانند ہے، رسول کہہ رہے ہیں۔ پھر کہا کہ دوسرا گروہ میری امت کا وہ ہے جو ہر وقت نماز، روزہ، صدقے کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، جیسے نماز روزہ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی مانند ہیں۔ اور میری امت کی تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو یہ پوری امت کو، تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ یہ پوری امت کو رسول نے تیسرے گروہ میں تقسیم کر دیا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کس گروہ میں آتے ہیں۔ کہا میری امت کا تیسرا گروہ وہ ہے جو فقط کھانے پینے اور سونے میں مشغول ہے۔ تو رسول کہتے ہیں کہ یہ گروہ جانوروں کی مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ فیصلہ ہم کریں کہ ہم ملائکہ میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمیں انبیاء کی صف میں رہنا ہے یا ہمیں نعوذ باللہ جانوروں جیسا بننا ہے۔ تو عزیزو یہ ہے صالحین۔ تو خدا کہہ رہا ہے جو حضرت ابراہیم ہیں وہ آخرین میں صالحین میں سے ہوں گے۔ تو بس عزیزو خدا نے اس آیت میں جناب ابراہیم کا ذکر کیا، جناب ابراہیم کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کیا، اور خدا نے یہ ہمیں اعلان، یہ ہمیں پیغام دیا کہ اگر تم بھی ان کی طرح ایمان پہ ثابت قدم رہو گے تو میں بھی تم سے، اگر تم بھی ایمان پر ثابت قدم رہو گے، شکوہ نہیں کرو گے، تو میں بھی تمہیں صالحین میں سے قرار دوں گا، مگر کوشش ہم نے کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔